بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں سب سے پہلے ایمان کی کرن اس وقت پھوٹی جب ہجرت حبشہ کا موقع آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ قریش کی چند عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تیاری کر رہی ہیں۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان جیسے دوسرے افراد کی اذیت رسانیوں سے بہت پریشان تھے اور اپنے آبائی شہر سے بہت دور جا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر سیدنا عمر بیانی کا دل نرم پڑ گیا۔ انہیں ان عورتوں پر رحم آیا۔ انہیں ان کے ضمیر نے ملامت کی اور ان عورتوں سے ایسی ہمدردانہ باتیں کیں کہ یہ خواتین سیدنا عمر ہی سے ایسے سلوک کی ہرگز امید نہیں رکھتی تھیں۔ عبداللہ بنت حنتمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا، سیدنا عمر بھی میرے پاس آئے۔ ہم سیدنا عمر کی طرف سے بڑی تنگی، تکلیف اور ظلم برداشت کر چکی تھیں۔ سیدنا عمر بھی نے مجھ سے کہا، کیا کچھ کرنے کا ارادہ ہے اے عبداللہ؟ میں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم، ہم اللہ کی زمین میں نکل جائیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کشادگی کا سامان فراہم فرما دے۔ تم نے ہمیں تکلیف دی ہے، ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ میری بات سن کر سیدنا عمر نے دعائیہ کلمات کہے کہ اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس دن ایسی رکت امیز حالت میں دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ عامر بن ربیعہ کسی ضروری کام کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ عامر نے کہا، شاید تیرا خیال ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ہاں، میرا یہی خیال ہے۔ اس نے کہا، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے۔ اس واقعے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میرا سینہ بلا وجہ ہی تنگ اور بند ہو چکا ہے۔ آخر وہ کون سی اذیت اور آزمائش ہے جسے ان لوگوں نے چپ چاپ برداشت نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے نئے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آخر یہ کیسی زبردست خرق عادت قوت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ باتیں سوچتے سوچتے غمگین ہو گئے اور ان کے دل میں بے قراری کی لہر دوڑ گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے میں بنیادی طور پر نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ سیدنا عمر بن خطاب اور اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبول اسلام کے اسباب فراہم فرما دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں، سیدنا عمر ان کی زبان سے جب بھی یہ جملہ نکلتا کہ میرا گمان اس طرح ہے تو وہ گمان سچ ثابت ہو جاتا۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک خوبصورت شکل و شباہت کا آدمی قریب سے گزرا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، میرا گمان ہے کہ یہ شخص دور جاہلیت میں کاہن تھا، اسے میرے پاس لاؤ۔ اسے سیدنا عمر کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس سے تصدیق چاہی۔ وہ کہنے لگا، آج میرا ایک ایسے مسلمان سے سامنا ہوا ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سیدنا عمر بھلا کہنے لگے، تجھے ضرور بتانا ہوگا کہ ماضی میں تو کون تھا؟ اس نے اعتراف کیا کہ میں کاہن تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ ہمیں کوئی ایسی عجیب اور انوکھی بات بتاؤ جس کی خبر تمہیں تمہارے جن نے دی ہو۔ تو وہ کہنے لگا، میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ میرا موکل جن گھبرایا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، کیا آپ کو خبر ہے کہ جنات ایک انقلاب آنے کے بعد کس درجے ڈرے ہوئے ہیں اور کتنے نا امید ہو گئے ہیں اور وہ اپنا رخ سفر باندھ چکے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سچ کہتا ہے۔ ایک دفعہ میں ان کے معبودوں کے پاس سویا ہوا تھا، اچانک ایک آدمی آیا، اس نے بچڑا ذبح کیا، پھر ایک چیخنے والا چلایا، اس سے بلند چیخ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہائے کھلی دشمنی، ایک صاحب الرائے اور فصیح آدمی آ گیا ہے
جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ میں وہاں سے چل دیا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد ہم نے سنا کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے اکثر روایات میں کلام ہے اور وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔